اب وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جس کے اقتباسات ابھی آپ نے سنے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی نے زندگی کے آخر کس شعبے کو چھوڑا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں اصولی ہدایات نہیں دی گئی، اور اس امت میں کون سا طبقہ اور فرقہ ایسا ہے جو اللہ کی کتاب کو نہ مانتا ہو۔ سب کے سب لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ وہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں حقیقتاً جو پیغام دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی سمجھ میں آ گیا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس لیے چاہیے ہر مسلمان کو کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جس حد تک ہو سکے اس پاک کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرے۔ سمجھانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ سمجھنے کے لیے یہ کہ انسان میں طلب ہو، ذوق ہو، جستجو ہو، اور انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات اور جو وحی نازل ہوئی ہے یہ اس کی سمجھ میں آئے، اور اسی سے اس کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہیں خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کام کی باتیں ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم صبح جا کر ایک آیت اللہ کے اس کلام میں سے سیکھ لو، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے کلام کی ایک آیت پڑھ لو۔ آپ ہمارے ہاں مذہبی طور پر دیکھیں تو کئی جگہ مساجد میں فجر کی نماز کے بعد لوگ اشراق کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی۔ یہ وہ عمل ہے جو اچھی چیز ہے، لیکن اس اشراق کے نفلوں کے انتظار میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو چاہیے کہ کچھ ایسا بندوبست کرے کہ خدا کی کتاب کی 2-4 آیتیں روزانہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ 100 رکعتیں پڑھ لینے سے بہتر ہے کہ تم ایک آیت کا علم حاصل کر لو، تو یہ جو اشراق کے وقت تک آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ موسم کے اختلاف سے بیٹھا رہتا ہے، نماز کے اوقات کے اختلاف سے بیٹھا رہتا ہے، اس میں اگر وہ ایک آیت قرآن کریم کی سمجھ لے تو یہ جو 4 رکعتیں بعد میں پڑھنی ہے نا، ان جیسی 4 رکعتوں جیسی 25 مرتبہ بھی یہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا تو اس سے بہتر عمل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اگر تم صبح چلے جاؤ اور ایک آیت اللہ کے کلام کی سیکھ لو تو یہ نفلوں کی 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر۔ اور پھر ارشاد ہوا، ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے کہ فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خیر من ان تصلی 1000 رکعت۔ ابن ماجہ کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح جا کر ایک علم کا باب سیکھ لو، خواہ اس پہ عمل کی تمہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، تو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ انسان اٹھتا ہے صبح کے وقت، علم کی ایک چیز سیکھ لیتا ہے، علم کی ایک بات سن لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اور پھر یاد کر لیتا ہے کہ اچھا شریعت نے یہ مسئلہ بتایا ہے، اس کو عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ مثلا ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ خرید و فروخت کا ایک مسئلہ پڑھ لیتا ہے کہ شریعت کے مطابق سونے اور چاندی کی لین دین ایسے کرنی چاہیے۔ اب وہ چاہے ساری زندگی سونا اور چاندی بیچے یا نہ خریدے، کچھ بھی حالت ہو، یہ جو اس نے علم سیکھا ہے نا، اور چاہے یہ علم اسے اگلے دن بھول بھی جائے تو بھی یہ اس انسان کی تربیت ہو گئی، علم کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من ان تصلی 1000 رکعت، 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم علم کا ایک باب سیکھ لو۔ اس لیے ہمارے ہاں
مذہبی حلقوں میں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں، بہت سے مذہبی لوگ آپ کو ملیں گے جن کا عبادت ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے زور ہے نوافل پہ، تسبیحات پہ، ان چیزوں پہ، اور قرآن کی طرف سے بالکل توجہ نہیں ہے. قرآن کی طرف اتنی بھی توجہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدگی سے تلاوت ہی کرتے ہوں، یہ نہیں. تو اس میں کس کا نقصان ہوا؟ اپنی ذات کا اور ان تمام لوگوں کا جن کی وہ مذہبی آدمی رہنمائی کرتا ہے اور جن کو وہ سکھاتا ہے دین کے متعلق. اگر اس کے اپنی نظر میں قرآن کریم کی اہمیت نہیں ہے تو یہ دوسروں کو کیا بیان کرے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کا ایک باب، چاہے تم اس پہ عمل کرو اور چاہے تم اس پہ عمل نہ کرو، تمہارے لیے 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. کوئی انسان خدا کی اس وحی کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہو جائے اور قرآن اس کے ساتھ مرتبط ہو جائے، قرآن کے ساتھ وہ اور قرآن اس کے ساتھ چپک جائے اور کوئی دن رات کام نہ ہو سوائے اللہ کی اس کتاب کی خدمت کے، تو اس کو کیا ملے گا؟ ترمذی کے حوالے سے مشکات میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری، جس آدمی کو قرآن نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ مجھے بیٹھ کر یاد ہی کر لیتا، میرا ذکر کرتا، سبحان اللہ الحمدللہ، اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں، ان کو پڑھتا. قرآن کی تلاوت نے اسے اتنی مہلت نہیں دی کہ جس طرح اور اللہ کو یاد کرنے کے بہت سے الفاظ ہیں، یہ انسان بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا، بلکہ ہوا یہ کہ یہ شخص قرآن کریم کے ساتھ چپکا رہا. یہ ہے مراد یہاں من شغلہ القرآن عن ذکری، جس انسان کو قرآن کے یاد نے، قرآن کے پڑھنے نے، قرآن کے پڑھانے نے، قرآن کریم کی خدمت نے اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ مجھے اور لوگوں کی طرح یاد کرے، وہ مسئلتی، اور پھر اسے یہ موقع بھی نہیں ملا کہ مجھ سے دعا ہی مانگ لیتا. اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے بھائی یہ چیز کہ لوگ اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس سے کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو اس کے جواب ہونے کی صفت سامنے آتی ہے. جب وہ عنایت فرماتا ہے اور عطا کرتا ہے تو اس کی سخاوت کے بند کھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسئلتی، اور جس کو اتنی بھی فرصت نہ ملے کہ وہ مجھ سے سوال ہی کر لے، قرآن پڑھاتا رہا، ڈھنگ سے دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، قرآن کریم کی خدمت کرتا رہا. اب نہ دیکھتے ہیں لوگ اسے بیٹھا ہے کبھی ذکر کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، نہ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کوئی ایسی لمبی چوڑی دعائیں مانگی ہیں. تو پھر ہوا کیا؟ جب مانگنے کی بھی فرصت نہ ہوئی، اللہ کو یاد کرنے کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، جو مانگنے والے مانگتے ہیں ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر سے بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں. دیکھا آپ نے اللہ کے اس کلام میں اتنی برکت ہے اگرچہ یہ بھی اللہ ہی سے مانگنے کی بات، اور ہے اگرچہ یہ بھی قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن کریم جب پڑھتا ہے انسان تو بے اختیار اللہ سے مانگتا بھی ہے، لیکن وہ جو مخصوص ذکر اور یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نہیں تمہیں فرصت ملی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جن لوگوں کو مانگنے پہ جو کچھ ملا تھا نا اس سے بہتر ہم تمہیں بن مانگے دے دیں گے. اس لیے کہ یہ آدمی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا، قرآن کریم کے ساتھ لگ گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بفضل کلام اللہ، اور اللہ کے کلام کی افضلیت علی سائر الکلام، جتنے پاک جملے اس کے ہیں ان پر ایسے ہی ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ترجیح حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ کو اس کی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. کہ خدا کی کتاب، اس کی تلاوت، اس کا ذکر،
اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا کہ ایسی چیز ہے کہ ایسے ہی سمجھ لو جیسے خود حق تعالی شانہ مخلوق کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں، اور مخلوق کا اور اس کا کوئی تعلق اور جوڑ ہی نہیں ہے، کہاں اللہ اور کہاں بندہ. بس اسی طرح اللہ کا یہ کلام اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ باقی جتنے الفاظ کے ذریعے خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے سب سے اعلیٰ اور افضل یہ چیز ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا، سکھایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا کہ وہ قرآن کریم اس طریقے سے پڑھیں، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے 70 سورتیں زبانی حفظ کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہوئی باتیں چھوڑ دوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے باقاعدہ اس کو طے کر لیا تھا کہ کیسے کیسے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے. تو قرآن کریم کا پڑھنا ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں. تو اس چیز کو سمجھ کر پڑھے پھر تو کہنے ہی کیا. یہ جو ایک مغالطہ چل پڑا ہے نا کہ محض قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جب اس کی سمجھ نہ آئے، یاد رکھنا چاہیے یہ بات غلط ہے. قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کے پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں. ہاں آپ یہ کہیے کہ سوچ سمجھ کے پڑھے زیادہ اچھا ہے. حکم بھی ہے کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھو، اس کی آیات پر غور کرو، تدبر کرے، یہ ہونا چاہیے. لیکن فرض کر لیجئے کسی انسان کے لیے نہیں ہے، اسے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا یا بچپنا ہے اور وہ قرآن کریم کو عربی میں نہیں سمجھ سکتا، اردو میں سمجھنے کا وقت نہیں ہے، تو کیا وہ تلاوت بھی چھوڑ دیں؟ یہ غلط پٹی تو نہیں لوگوں کو پڑھانی چاہیے. بتانا چاہیے کہ بھئی قرآن کریم میں ہر طرح کی برکت ہے. اگر آپ بغیر سوچے سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو بھی ثواب سے خالی نہیں، اور سوچ سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں تو پھر تو سبحان اللہ کہنے ہی کیا، پھر تو وہ اور زیادہ بڑی چیز ہے. اسی لیے جتنے بھی مشائخ اور صوفیاء کرام رحمہم اللہ تھے وہ اپنے مریدوں کی تربیت میں قرآن کریم کو بہت زیادہ داخل سمجھتے تھے اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو وہ بہت بڑی نعمت کہتے تھے، اور سالکین کی تربیت وہ اس طرح کرتے تھے. صوفیاء جب تربیت کرتے ہیں تو اپنے مرید سے خود پسندی عجب کو نکالتے ہیں. کبر اور عجب میں فرق ہے، اور کبر ہے دوسرے کو ذلیل حقیر سمجھنا. اور جن لوگوں میں باطن کی یہ بیماری اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے وہ جب پھنستے ہیں بیچارے تو عجب میں پھنس جاتے ہیں. اور عجب ہے خود پسندی، میں ایسا، میری یہ بات، میری یہ عقل، میری یہ تجویز. تو اول تو معاذ اللہ جب تک تربیت نہ ہو کبر سے ہی آدمی فارغ نہیں ہوتا. گلی گلی محلے محلے بھرے ہوئے ہیں متکبروں سے، مغروروں سے. اور اگر اس سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ بچا لے تو عجب میں پھنس جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں بس یہ سب صحیح ہے، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. اور شیخ تربیت جب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں عجب باقی رہا ہے یا نہیں رہا. یہی وہ چیز ہے جس کو سلوک کہتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو دل کے امراض میں سے ہے. اور اللہ کی کتاب، اس پر غور و فکر کرنا اور اسے پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، یہ عجب سے انسان کو نکالتا ہے، یہ کبر سے انسان کو نکالتا ہے، دل کے امراض سے انسان کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہوتی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہ تمہارے یہاں کوئی آدمی کوئی چیز مانگنے آئے
تو اس کے سامنے بات چیت میں اپنی زبان میں لچک پیدا نہ کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وگرنہ جس کے دل میں مرض ہے، جس کا دل بیمار ہے، وہ تم سے کوئی اور خواہش سوچ لگا بیٹھے گا. تو یہ جو اس طرح کی خواہشات ہیں نا، یہ دل کے امراض میں سے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی راہ سے جو تربیت ہوتی ہے، آپ ان کے متعلق کچھ فرمائیے کہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ سعادت کے حاصل عائد آن بس قسمت، قرآن سے جو تربیت ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. فرمایا ایک تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے اور احوال حالتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ انوار کا تعلق فرشتوں سے ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے. اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز انسان کی تبدیلی ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ آثار، یعنی جسم پر اس کی حرکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جو قرآن پڑھنے سے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے. بقائے رونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے آنسو نکلتے ہیں. حرکتیں و جنبشیں کے ظاہر می شود وہ آن را آثار می گوئن. ارشاد فرمایا جو جسم کپاتا ہے اللہ سے خوف سے، اور جو جنبش پیدا ہوتی ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے آثار ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بس اتنا ہی سمجھا ہے کہ حضرت کے ساتھ محبت تھی اور تعلق تھا، اور پھر کہنے والوں نے کہا کہ فلاں فلاں بانسری اور راگ ایجاد کیے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ امیر خسرو کی حضرت کی تربیت کیسے کی تھی. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت سلوک طے کرنا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا سلوک بالقرآن، تمہیں ہم سلوک طے کروا دیں گے قرآن کے ذریعے. اور حضرت نے امیر خسرو سے کہا کہ رات کو اٹھ کے تہجد میں روزانہ 7 پارے بس پڑھ لیا کرو. یہ ہے تربیت. وہ بھی ہیرے تھے نا. حضرت نے فرمایا روزانہ تہجد میں 7 پارے پڑھ لیا کرو. ایک دن پوچھا ترک حال مشغولیہ چیز، ترک لڑکے مسلمان جوان کیا آج کل کر رہے ہو؟ ان کا مخدومہ چند گاہ وقت آ کر شب گریا مستولی میں شبت. ان کا حضرت 7 پارے تو پڑھتا ہوں، مگر اب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے رات کے آخری حصے میں رونا آنے لگتا ہے. تو حضرت نے بڑے اطمینان کا اظہار فرمایا اور فرمایا الحمدللہ اندک ظاہر شدن گرفت، اللہ کا شکر ہے یہ سلوک کا کچھ اثر تم میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا. چشتی حضرات کے سلوک کا اثر تم میں آ گیا. کتنے واقعات مشائخ کے سنائے کہ تربیت قرآن سے کرتے تھے، اور اب وہی خانقاہیں ہیں، وہی دینی حلقے ہیں، وہی مدارس ہیں، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو گویا کہ عملاً لوگوں نے نکال دیا ہے اور سنی پڑی ہیں دینی تحریکیں، اور اللہ کی کتاب سے گویا کہ کوئی تعلق نہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ تھے مولانا فخر الدین زرادی. فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ وہی ہیں جن کی خلافت چھن گئی تھی. حضرت نے خلافت دی اور فخر الدین زرادی کے متعلق کسی نے کہا کہ حضرت یہ اپنے یہاں جا کے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں تو کمبل دوہرا کر کے بچھاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. تو حضرت نے ان سے بولنا ترک کر دیا. بڑی مشکل سے انہوں نے آخر ایک دن حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا حضرت غلطی. تو فرمایا غلطی یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے تمہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اور تم وہاں جا کر پیر بن گئے. توبہ کی. اور انہوں نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور ایسا بڈھا ہو گیا ہوں کہ ہڈیاں زمین پہ چبھتی ہیں، تو اس لیے دوہرا کر کے کمبل بچھا لیا تھا. کہ مشائخ ایسے تربیت کرتے تھے کہ تکلے میں بال آ جائے مگر ان میں نہ آئے. تو فخر الدین زرادی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اللہ کے کلام پڑھتا رہوں، اس میں یہ بہتر ہے یا ذکر کروں؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. سبحان اللہ، کچھ بھی نہ ہوتا تو اس ایک جواب سے پتہ چلتا ہے
کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دلی میں اپنے اس مرید اور اس خلیفہ اعظم کو بٹھایا تھا، کمال کا سلوک ان سے طے کروایا ہوگا اور کمال کی تربیت کی ہوگی. اس ایک جواب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت کا کتنا اثر تھا، حضرت کو کتنا رسوخ حاصل تھا صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے سلسلے میں، اور تربیت اور ذکر اور ان اصولوں پر کتنی گہری نگاہ تھی. ارشاد فرمایا ذرادی ذکر سے وصول جلدی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہیں جلدی طے ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رہتا ہے کہ اب گرا. اور قرآن کی تلاوت سے راستہ دیر سے طے ہوتا ہے مگر زوال کا خوف نہیں. کمال کا جواب ہے کہ قرآن، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق، اس سے انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ جلدی جلدی تبدیلی نہیں آ رہی، مگر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایسا پکا اور پختہ ہوتا ہے کہ زوال کا خوف نہیں. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے اقرب طریقہ قرآن کا ہے کہ قرآن کے ذریعے سلوک طے کیا جائے. اسی لیے یہ دوسرا حضرت کے ملفوظات کا مجموعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو محفوظ ہے ان میں آتا ہے کہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور فوج میں بڑا عہدہ تھا اور عمر کافی ہو گئی تھی. جب بیعت ہوئے تو حضرت نے فرمایا یہ شاعری کو کم کر لو اور قرآن کے ذوق کو غالب کرو. بس یہ ایک فکر ہی کافی تھا اور ان کا قرآن کا ذوق ایسا غالب ہوا کہ بڑھاپے میں قرآن کریم یاد کرنے لگ چکے. اور ایسے لگے حضرت پوچھتے رہتے تھے کہ چقدر یاد کر دے، کتنا یاد کر لیا؟ حسن رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت 1/3. جواب دیا ثلث یاد گرفتم. اچھا 1/3 10 پارے یاد کر لیے؟ پھر ارشاد فرمایا اچھا اور پڑھو اور یاد کرو اور یاد کرو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تصوف میں ایسی حیثیت دی تھی جو اور بہت سی جگہوں پہ نہیں ملتی. اور یہ اثر کہاں سے آیا تھا سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں؟ یہ اثر آیا تھا ان کے اپنے شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے. کہتے ہیں کہ میں جب دلی سے پاک پتن پہنچا تو حضرت سے بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ قرآن کتنا پڑھا ہے؟ تو میں نے حضرت کو بتایا. حضرت نے فرمایا اتنا کافی نہیں ہے، قرآن مجھ سے پڑھنا پڑے گا اور 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے. 6 پارے قرآن کریم کے پوری قرات کے ساتھ مجھے پڑھائے. اب کہاں ہیں وہ مشائخ جو اپنے مریدوں سے پوچھیں کہ قرآن کتنا پڑھا ہے اور اگر کچھ رہ گیا ہے تو مجھ سے پڑھ. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد کے امام تھے ان کے متعلق آیا ہے کہ ان کے ایک دوست شیخ احمد نہروانی، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بے نیاز ایک طرح کے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے کمال کا استغنا عنایت فرمایا تھا. بغداد گئے تھے، خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی ہوئی تھی. اللہ نے دنیا بھی خوب دی تھی، دین بھی خوب دیا تھا. اسی لیے ان کے متعلق سوانے میں ہر جگہ یہ ملے گا کہ شیخ الاسلام کم کا سیرا پسندیدہ. شیخ کو بہت ہی کوئی چیز کم ہی پسند آتی تھی، بہت کم، نادر نایاب یہ کوئی چیز تھی جس کو خوشی کا اظہار فرماتے تھے. سطح اتنی اونچی تھی، ذوق اتنا عالی تھا، جلدی جلدی کسی چیز کی تعریف سے نہیں آتے تھے. تو شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ نہروانی وہ قرآن کریم یاد کر رہا ہے، تو بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ اگر یہ مشغولیت جاری رہی تو پکا صوفی بن جائے گا. یہ ان مشائخ کے ہاں تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو، لوگوں کو قرآن کریم کی طرف متوجہ کرتے تھے اور کہتے تھے خدا کی کتاب کو پڑھو اور ان چیزوں سے تم اللہ تک پہنچو گے
اور جو اللہ تک پہنچو گے تو ایسے پہنچو گے کہ اس میں خدا سے ہٹنے کا، زوال کا کوئی خوف، کوئی ڈر رہے گا ہی۔ اسی لیے جو اصل بات ہے وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اخلاص سے تعلق کو جوڑنا ہے، اور اللہ کی کتاب کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرنا ہے۔ مثلا قرآن کریم اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لینا۔ مشکات میں آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا، یعنی قرآن کو حفظ کیا، یا قرآن کریم کی قرأت سیکھ لی، یا قرآن کی تفسیر آ گئی، یہ ساری چیزیں یتعقل بہ الناس، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرے، قرآن کریم سنائے اور اس پہ لوگوں کا مال کھائے۔ اسی لیے حنفی فقہا سب سے زیادہ اس بات کے مخالف ہیں کہ وہ کہتے ہیں تراویح میں اگر حافظ اس نیت سے قرآن کریم کو پڑھا رہا ہے، سنا رہا ہے کہ میری خدمت کی جائے گی، اور لوگ مسجد کمیٹی اور مسجد والے انہوں نے بھی طے کر لیا کہ ہم ان کی کچھ خدمت کریں گے، تو وہ کہتے ہیں نہ اس قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے نہ سننے کا ثواب ہے، اس سے بہتر ہے 20 تراویح مسجد کے بجائے گھر میں لوگ پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ حرام ہے، حرام۔ حتیٰ کہ حنفی فقہا نے فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح میں اگر حافظ نے قرآن سنایا اور مسجد کی انتظامیہ اور مسجد والوں نے اس سے کوئی چیز طے نہیں کی زبانی، لیکن دل میں دونوں کیا ہے کہ یہ ہم بھی خدمت کریں گے، یہ بھی اس خوشی میں کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا، وہ کہتے ہیں سب کی تراویح اکارت ہوئی، کسی کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ لوگوں کو چاہیے اس سے بہتر ہے 20 چھوٹی رکعتیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں، ایسے حافظ کے پیچھے قرآن نہ سنیں، نہ وہ تراویح پڑھیں جس میں حافظ اجرت لیتا۔ حنفیہ کیوں اتنے سخت ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ حنفیہ پہ کیا الزام ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ولیعوذ باللہ پوچھو، آپ نے فرمایا من قرأ القرآن یتعقل بہ الناس، جو شخص اس لیے قرآن پڑھے تاکہ اس کے ذریعے پیسے کمائے، جاء یوم القیامت، قیامت کے دن آئے گا، ووجہہ عظم لیس علیہ لحم، اس کا چہرہ ایسا نچا ہوا ہوگا کہ اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہڈی نظر آئے گی۔ یہ برا چہرہ اور بدرو ہو کے اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ اسی لیے فتوے کی زبان میں جتنے اچھے مفتی ہیں جو صاف بات کہتے اور سنتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر دیں کہ حافظ آیا ہے، بس اسے آنے جانے کا کرایہ دو، باقی قرآن کریم کو سننا اور سنانا اس پہ 1 پائی کا بھی لینا اور دینا دونوں ہی حرام۔ یہ قرآن اتنا اللہ کو عزیز ہے کہ اللہ کے وہ جو اچھے بندے تھے وہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ زازان رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، قرآن کریم کے قاری تھے، بڑے اچھے، بہت خوبصورت آواز۔ وہ کہتے تھے، یہ ان کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے، قراء پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ زرق برق والے لباس والے عمراء، بڑے بڑے لوگ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو آگے جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ فنادیت یا عبداللہ، میں پکارا پیچھے کھڑے ہو کے، میں نے کہا ابن مسعود، عبداللہ، میں تو ایک نابینا آدمی ہوں اور یہ لوگ اتنے آپ کے قریب بیٹھ گئے ہیں اور میں تو بہت دور ہوں، لیکن اللہ نے جو کتاب دی ہے میں پڑھتا ہوں، تو میں کہاں بیٹھوں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جگہ چھوڑو بھائی اس کے لیے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا حتیٰ کہ جب مجھے بٹھایا تو مجھے خیال ہوا، پتہ چلا، اندازہ ہوا کہ میرے اور حضرت کے درمیان بس ایک ہی آدمی کا فاصلہ۔ یہ قرآن تھا جو لوگوں کو قریب کرتا تھا، یہ قرآن تھا جو لوگوں کو وقت اور عزت دلاتا تھا،
اور اتنا ڈرتے تھے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کہ ایسے نہ ہو جائے کہ کہیں اس قرآن کے عوض میں ہم کوئی چیز لے لیں۔ حسن ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا اور ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم کے متعلق، حدیث کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ تو جب میں اٹھا تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بازار میں چمڑا آیا ہوا ہے، تو میں نے وہ خریدنا ہے، کل جب تم آؤ تو اس کا بھاؤ پوچھ کے آنا کہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو حسن ابن ربیع کہتے ہیں میں نے کہا حضرت پوچھ آؤں گا، اور تھوڑا سا ہی چلا تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی اور مجھے واپس بلا دیا اور مجھ سے فرمایا حسن تم مجھ سے حدیث پڑھتے ہو اور مجھے برا لگا کہ میں کسی آدمی سے اپنا کوئی سوال کروں اور اس سے دنیا کا فائدہ اٹھاؤں، اس شخص سے جو میرا شاگرد اور مجھ سے حدیث پڑھتا۔ اتنے محتاط تھے۔ خلف ابن تمیم کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے اور والد پہ بہت قرض تھا۔ میں حمزہ زیات رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، امام حمزہ قرات کے ائمہ میں سے، اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان میں فلاں آدمی جو ہے اس کا قرض میرے والد نے دینا تھا، تو آپ اس سے سفارش کر دیں کہ میرے والد کا قرض کچھ تھوڑا سا معاف کر دے۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ تو مجھ سے قرآن پڑھتا ہے، اور پھر فرمایا تم کہتے ہو اس سے سفارش کر دوں، میں تو جو مجھ سے قرآن پڑھتا ہوں اس شاگرد کے گھر سے پانی نہیں پینا چاہتا، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا، کچھ آئیے کہ میں اس سے یہ سفارش کروں کہ تمہارے پیسے معاف کر دیں۔ اسی لیے یہ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سکھائے گئے، علم مجانن، مفت قرآن کو سکھاؤ، مفت اللہ کے دین کے علم کو پڑھو اور پڑھاؤ، کما علم کا مجانن، جس طرح تم نے مفت سیکھا ہے، جیسے تم نے اساتذہ سے مفت سیکھا ہے، کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، اسی طرح لوگوں میں قرآن اور حدیث اور اس تعلیم کو عام کرو اور اس پہ کچھ نہ کمانا۔ علم مجانن کما علم کا مجانن، تم بھی اسی طرح مفت علم سکھاؤ جس طرح تمہیں مفت علم سکھایا گیا۔ اصل تو یہی ہونا چاہیے، لیکن اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں انسانوں کا گزارا نہیں، مثلاً فرض نماز ہے، اذان ہے، اسی طرح قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ہے بچوں کو۔ تو حنفی فقہا نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا کہ اچھا اگر ہم یہ کہیں گے کہ بالکل ہی پیسے نہ لو تو پھر اذان کون دے گا، نماز کون پڑھائے گا، قرآن کریم بچوں کو کون پڑھائے گا؟ تو انہوں نے کہا اچھا اس حد تک تو اجازت ہے، مگر جو چیز فرض کے درجے میں نہیں ہے جیسے تراویح وغیرہ، ان میں قرآن کریم سنانے پر اجرت پھر بھی حرام۔ حنفیہ نے اپنے مسلک کو نہیں بدلا اور ان کی اصل وہ ابن ماجہ، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما، جس شخص نے کوئی علم سیکھا یبتغی بہ وجہ اللہ، جس کے ذریعے اللہ کی خوشی حاصل کی جاتی ہے، اور وہ دین کا علم قرآن اور سنت کا جس کی وجہ سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ ہی کے لیے سیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جس نے اس کو سیکھا اس لیے کہ وہ اس سے دنیا کمائے، قرآن کریم کو بیچے، حدیث کو بیچے، ان چیزوں کو لم یجد، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پہ فرمایا اور جنت کی خوشبو تو 500 میل کے فاصلے سے بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اتنے مخلص تھے، یہ اتنا اخلاص تھا کہ کسی طرح لوگ قرآن کو پڑھیں، کسی طرح یہ علم محفوظ رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کمال کی بات فرمائی، انہوں نے کہا وجدت ان الخلق تعلموا هذا العلم، مجھے بڑی تمنا ہے کہ لوگ جتنا علم خدا نے مجھے دیا ہے یہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچائے
اور لوگ مجھ سے علم کو سیکھ لیں، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں کہ اللہ ینسب الی حرف منہ، کہ ایک حرف بھی لوگ میرے متعلق نہ کہیں، کوئی نہ کہے کہ شافعی سے پڑھا ہے، کوئی میرا نام ہی نہ آئے، لیکن لوگ علم سیکھ جائیں۔ میں تو اتنا زیادہ خوش ہوں اس بات پہ کہ کسی طرح علم لوگوں تک پہنچے، اور جو علم کا منبع تھا قرآن کریم، اس کو لوگوں نے بھلا دیا۔ لوگ پڑھنے آتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے لوگ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا اکرم الناس علی جلیسی، مجھے سب سے پیارا میرا وہ شاگرد لگتا ہے الذی یتخطى الناس، جو لوگوں کی گردنوں کو عبور کرتے ہوئے آتا ہے، اور اتنی محبت ہے تو میرے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے لو استطعت اللہ یقع الذباب علی وجهی لفعلت، میرا بس چلے تو میں اپنی اس شاگرد کے منہ پر تو مکھی نہ بیٹھنے دوں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ان الذباب لیقع علیہ فیؤذینی، میرے شاگرد ایسے ہیں کہ ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مجھے اس سے بھی کوفت ہوتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کے علم کو پھیلانا، لوگوں تک اللہ کی کتاب کو پہنچانا، کہ کسی طرح قرآن کریم لوگوں تک پہنچے، اللہ کا یہ علم دین کا یہ لوگوں تک پہنچے، اور جو لوگ اللہ کے اس دین کے علم کو سیکھتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نفع پاتے۔ قرآن کریم صرف اسی طرح نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسے پڑھے اور پڑھائے تو اس کی دنیا بھلی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان لوگوں کو رنگ لگا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اور کسی کی حاجات پوری ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اور جب لوگ وحی سے ہٹ جائیں اور جب خدا کے دین سے ہٹ جائیں اور قرآن کریم عام زندگی سے نکل جائے تو اس کی نحوستیں پڑتی ہیں۔ دنیا میں خدا کی وحی کو، قرآن کو چھوڑ دینے کے جو نقصانات ہوتے ہیں، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، سیاست سے کچھ غرض نہیں گئی، بالکل ایک طرف رکھ دیجیے سیاست کو، ایک عام سی بات کہتے ہیں کہ یہ ملک تقسیم کے بعد بنا، اسی بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ اللہ کا دین یہاں غالب آئے گا۔ خورچہ ایک گاؤں ہے ہندوستان میں، گاؤں تو نہیں شہر ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے جاچا۔ سید ذل حسنین وہاں رہتے تھے، ایک ان کا خاندان تقسیم کے بعد وہاں آ گیا، اور جب تقسیم ہو رہی تھی تو کچھ دن پہلے سید ذل حسنین کے چھوٹے بھائی تھے، وہ دہلی گئے، اب تو کون حیات رہا ہوگا ان میں سے، اور دہلی سے نئے نئے مارکیٹ میں گرامو فونز آئے تھے، وہ لے آئے۔ گرامو فون وہ وقت تھا نیا نیا جب گانے ریکارڈ ہوتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھی، تو سید ذل حسنین کہتے تھے ہماری والدہ اس پہ بہت خفا ہوئی، اتنی ناراض ہوئی کہ گھر میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ انہوں نے کہا لوگ سب جا رہے ہیں پاکستان اور تم یہ مصیبت خرید لائے۔ بھائی نے کہا نہیں، جب لوگ پاکستان جائیں گے تو ہم بھی لے جائیں گے۔ تو اتنی والدہ اس جملے پہ بگڑی، اتنی برم ہوئی، کہنے لگی وہ تو پاک ملک بن رہا ہے، وہاں کیا گراموفون بجائے جائیں گے؟ وہاں تو ہر طرف لا الہ الا اللہ ہوگا، وہاں تو ہر طرف اللہ اللہ ہوا کرے گا، یہ گراموفون تم کیوں وہاں سے لے کے جاؤ گے؟ اور پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ جب تقسیم کا اعلان ہو گیا تو اسپیشل ٹرین جہاں سے بھیجی گئی کہ دہلی سے جو مسلمان افسر آنا چاہتے ہیں ان کو پاکستان بلا لیں۔ ٹرین پہنچ گئی، وہاں جو ٹرین لے جانے والے تھے انہوں نے کہا جناب دلی سے جتنے بھی مسلمان افسر تھے وہ تو بائی ایئر کراچی چلے گئے، اب بتائیے ٹرین کا کیا کریں؟ تو اس وقت تک ہمارے ہاں زید بخاری، جن کا انتقال 75 میں ہوا، ڈائریکٹر جنرل تھے ریڈیو کے، انہوں نے ان کی ایما کے ساتھ پیغام بھجوایا کہ ٹرین خالی واپس نہ آئے، کیونکہ پاکستان کو ہر طرح کے لوگ چاہیے، تو دلی اور یو پی میں جتنے میراثی، موسیقار، طبلہ نواز اور خواتین اور اس قسم کے لوگ ہیں سب کو بھر کے لے آؤ۔ تو یہ فنکار پاکستان تشریف لائے
اور پھر سید بن حسنین جو تھے ان کی والدہ صاحبہ جو کہتی تھی کہ پاکستان میں ارے گرامو فون لے جا رہے ہو، وہاں تو ہر طرف اللہ اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، تو ان کی ساری خواہشات جو تھیں وہ یہاں ان طبلوں کی تھاپ میں اور ان گھنگروؤں کی جھنکار میں ختم ہو گئی۔ اس کا حوالہ بھی موجود ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو آپ سفر نامہ ہند پڑھ کے، لاہور میں پروفیسر اسلم صاحب ہوتے تھے مرحوم، اور بڑا اللہ نے کمال کا انہیں وصف عطا کیا تھا، تاریخ پہ بڑا ان کا وسیع مطالعہ تھا، ہم نے انہیں سنا، ملے اور پروفیسر صاحب سے نیاز حاصل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب حافظہ بھی ساتھ ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے سفر نامہ ہند میں یہ بات لکھی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، بنیاد اس کی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب سے ہٹ گئے، ہم نے اپنی تعلیم میں، ہم نے اپنی تربیت میں خدا کی کتاب کو ختم کر دی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی تھی کہ خدا کی کتاب کو پڑھو، اور اس کتاب کے نہ پڑھنے سے، اس وحی سے ایک طرح کی بے نیازی، والیاذ باللہ، قرآن کریم کو نہ سمجھنا نہ پڑھنا، یہ دنیا میں تو جو حال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ جو ملک اس کتاب کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اس کا حال تو اب کیا کہیں، ہم سب کے سامنے ہے۔ آخرت میں جو ہوگا وہ بھی عرض کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے سنن نبی داؤد میں، جہاں ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں کتاب السنہ کا ابواب قائم کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے وہ باب جس میں قبر اور عذاب قبر کا ذکر ہے، اور وہاں پر آیا ہے کہ محمد بن سلیمان انباری رحمت اللہ علیہ، جو ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار ایک قبیلہ تھا، ان کے باغ میں گئے تو یکا یک ایک دھماکے کی آواز آئی، اور ایسا شدید دھماکہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا من اصحاب هذه القبور، یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کفر کے زمانے میں کچھ لوگ مر گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار ومن فتنة الدجال، اللہ کی پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے۔ قالوا ومما ذاک یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قبر کے عذاب کا ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ کیا ہے قبر کا عذاب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے ما کنت تعبد، پہلی بات تو یہ بتاؤ تم عبادت کس کی کرتے رہے؟ فإن اللہ تعالی ہداہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صحیح جواب کی توفیق دیتا ہے۔ قال كنت اعبد اللہ، تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ فرشتہ پوچھتا ہے ما كنت تقول في هذا الرجل، یہ ہستی جو ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں نا، یہ مومن بندہ کہتا ہے هو عبد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد اس روایت میں 2 سوالات کا ذکر ہے، پھر اس سے کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی، یہاں تک کہ اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم میں تیرا گھر تھا، ولیکن اللہ عصمک، لیکن اللہ نے تجھے محفوظ رکھا، ورحمک، اور خدا نے تجھ پر مہربانی کی، اور یہ دوسری طرف دیکھ اب جنت میں تیرا یہ گھر ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے دعونی، مجھے اجازت دو فرشتے، چھوڑو مجھے، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ خدا نے کیا کرم کیا ہے، کیا رحمت ہوئی، کیا مہربانی۔ فرشتہ کہتا ہے اسکن، بس اب سکون سے بیٹھے۔ اور کافر آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے اتارا جاتا ہے قبر میں تو فرشتہ اسے ڈانٹتا ہے آ کے اور کہتا ہے ما کنت تعبد، کس کی عبادت کرتے تھے؟ فیقول لا ادری، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں۔
تو اسے کہا جاتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا، اور نہ تو نے تلاوت کی، نہ تو نے قرآن پڑھا. دیکھا آپ نے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے. اور اگلی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں گئے تھے، انصار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ کی گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اتنے خاموش ادب احترام کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، اور آپ اس تنکے سے زمین کریدنے لگے. تو آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا لوگوں اللہ کے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. پھر فرمایا 3 مرتبہ یہ کہا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اور ارشاد ہوا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، دفنانے والے اسے دفن کر کے فارغ ہو کے چلتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز مردہ سن رہا ہوتا ہے. اذا ولوا مدبرین، جب وہ چل رہے ہوتے ہیں واپس جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے اتنی جلدی اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ھذا من ربک، ارے آنے والے تیرا رب کون ہے؟ وما دینک ومن نبیک، دین کیا ہے تیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کون تھے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. دونوں فرشتے سے کہتے ہیں دین کیا ہے تیرا؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے. پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس آدمی کے متعلق، اس ہستی کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے. فیقولان ما یدریک، وہ کہتے ہیں اچھا تم جانتے کیا ہو؟ یہی الفاظ دوسری جگہ اس طرح آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ بس یہ ہے میرے بھائی اصل بات. ہم سب نے مر کے قبر میں جانا ہے، اور تم سوچو اس وقت تم قبر میں لیٹے ہوئے ہو اور فرشتہ تم سے کہتا ہے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ ہے کوئی جواب دینے کو؟ وما یدریک، وہ کہتے ہیں کیا پڑھا تو نے، کیا جانا تو نے؟ فیقولو قرأت کتاب اللہ، وہ کہتا ہے میں نے خدا کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا. اب جب قرآن زندگی میں پڑھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو وہاں کیا جواب دیں گے آپ اور میں؟ یہ ہے قرآن کی اہمیت، دنیا ہی نہیں آخرت بھی بناتا ہے. وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ، اور میں اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا، وصدقت، اور جو خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے وہ سب سچ ہے. قرآن پڑھے گا تو اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہوگا نا. قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اسے سمجھے گا تو پتا چلے گا نا کہ رسالت اور نبوت کیا چیزیں ہیں. قرآن کریم کو سمجھے گا تو پتا چلے گا کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں. قرآن کریم کو پڑھنے سے ہی پتا چلے گا کہ اگر غلط کام کروں گا تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اور اچھے کام کروں گا تو میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا. وہ قبر میں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے خدا کی کتاب میں جو کچھ تھا اس کی تصدیق کی. آپ سوچ لیجئے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ جریر جو اس حدیث کے راوی ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا قرآن میں جو آیا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ پکا رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس جملے کے ساتھ اللہ پکا رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اس جملے سے مراد یہ قرآن یا لا الہ الا اللہ، ان کی مراد یہ. جب وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا، اور جو قرآن میں ہے میں کہتا ہوں یہ سب سچ ہے، تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے ان قد صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہتا ہے. اللہ تو جانتا ہے نا بندے کی زندگی کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ ہمارا بندہ سچ کہتا ہے.
یعنی اس نے قرآن کو واقعی پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، اس کی تصدیق کی ہے. فافرشوہ من الجنہ، جنت کا فرش اس کے لیے بچھا دو اس کی قبر میں. والبسوہ من الجنہ، اور لوگوں کے کفن کو ہٹا کر جنت سے عمدہ لباس لاؤ، میرے بندے کو پہناؤ. وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دو. فیاتیہ من روحہا وطیبہا، جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہوتی ہیں اس کی قبر میں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں. وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور جہاں تک اس کی نگاہ اٹھتی ہے وہاں تک جنت کی جنت اس کو نظر آتی ہے. یہ تھوڑا اچھا انجام ہے، یہ تھوڑی سی چیز ہے جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ کرنے کے نتیجے میں قبر ٹھنڈی ہوئی. بڑا شدید مرحلہ ہے یہ قبر کا، کوئی آسان ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے بٹھا دیتے ہیں کافر کو بھی اور کہتے ہیں مد ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے کچھ پتا نہیں. اس کہتے ہیں کس دین پہ جیتے رہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے افسوس افسوس کچھ پتا نہیں کیا دین تھا. اسے کہتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل کچھ پتا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ نہیں پہچان پاتا. فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ان کذبا، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ پہ زندگی گزاری ہے نا، جھوٹ پہ ہی موت ہوئی اور جھوٹ ہی آج سامنے آ گیا. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ اس کی قبر میں بچھاؤ. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، آگ کا لباس اسے پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اور پھر جہنم کے تند و تیز شعلے، لپٹیں، دھواں اس کی قبر کو بھر دیتا ہے. وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر پہ تنگ ہوتی ہے. حَتَّى تَخْتَلِفُ فِيهِ أَضْلَعُهُ، یہاں تک کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف کو آپس میں گھس جاتی ہیں. ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى، اور فرشتہ خدا ایک مقرر کر دیتا ہے اس آدمی کے سر پہ جو نابینا ہوتا ہے، جو بہرا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز دے دیتا ہے. اور لوگوں لو ضرب بها جبل، وہ مارتا ہے اس کے سر پہ اور اس شدت سے کہ اگر اس گرز کی ضرب پہاڑ پر پڑ جائے لصار ترابا، تو پہاڑ مٹی بن جائے. فیضربہ، وہ مارتا ہے، ایسی ضرب لگاتا ہے اس کے سر پہ کہ یہ چیختا ہے اور مرتا بھی نہیں. یسمعها ما بین المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب کی طرف اس کی چیخیں بلند ہوتی ہیں. الا الثقلین، اور انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. پھر وہ مرتا ہے. ثم تعاد فیہ روح، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر مرتا ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے. یہ ہے قرآن کو نہ پڑھنے کے نتیجے. قبر خراب ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کی جو آخری وحی ہے اس کو پڑھے، اس کے ساتھ اپنے جی کو لگائے، اللہ کی کتاب کو سمجھے کہ خدا نے کیا کہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور اسی لیے جو 30 پارے آپ دیکھتے ہیں نا، غالباً ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قرآن کریم بس تم 1 مہینے میں پڑھ لو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے 30 حصوں میں تقسیم کر لیا. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے کم میں پڑھ سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 دن کا ارشاد فرما دیا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ روز 1 پارہ پڑھ لے اور 1 مہینے میں ایک قرآن پاک پورا ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے 40 دنوں میں قرآن کریم پورا کر لیا کرو. اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن کریم کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سال میں
جبریل امین نے 2 مرتبہ سنایا اور 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. تو یہ 2 مرتبہ کا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا، اس حدیث کی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے سال میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن پڑھے، کیونکہ حنفی فقہا کا یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری عمل کو دیکھو کہ آخر پر پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا. اور اسی طرح سے حذیفہ ثقفی رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیسے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم قرآن کے 7 حصے بنا لیتے تھے. اس کی 2 ترکیبیں ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم 3 سورتیں پہلے پڑھتے تھے، سورہ بقرہ سے النساء تک. پھر دوسرے دن ہم مزید 5 سورتیں پڑھ لیتے تھے، سورہ مائدہ سے لے کے سورہ توبہ تک. پھر تیسرے دن ہم 7 سورتیں پڑھتے تھے، 3 5 پھر بڑھا کر 7 صورتیں ہوگی، یعنی سورہ یونس سے سورہ النحل تک. پھر 7 صورتوں سے بڑھا کر چوتھے دن ہم 9 صورتیں پڑھ لیتے تھے، سورہ بنی اسرائیل سے لے کے سورہ فرقان تک. پھر 5ویں دن ہم اور زیادہ کر لیتے تھے، یعنی 11 صورتیں پڑھتے تھے. 11 صورتوں کا مطلب سورہ شعراء سے لے کے سورہ یاسین تک. چھٹے دن ہم 13 صورتیں کر لیتے تھے، وہ بنتی ہیں سورہ الصافات سے لے کے سورہ حجرات تک. اور 7ویں دن وہ کہتے تھے بس پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے آخر تک. تو پہلے دن شروع کرتے تھے 3 صورتیں، پھر 5 اگلے دن، پھر 7، پھر اس کے بعد 9، پھر 11، پھر 13، اور 13 کے بعد قرآن کریم پورا کر لیتے تھے. 7 دنوں میں یہ اس طرح پڑھ لیتے تھے. اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تہجد میں اسی طرح پڑھتے تھے نماز. تہجد کی نماز کو وہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے کہ جمعرات کو شروع کر کے اور اگلے ہفتے اسے پورا کر لیتے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کے انعام تک پہلے دن پڑھتے تھے، اور وہ لوگ دوسرے دن یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین رحمہم اللہ وہ دوسرے دن سورہ یونس سے لے کے سورہ طٰہٰ تک پڑھتے تھے. تیسرے دن سورہ عنکبوت سے لے کے سورہ زمر تک، اور چوتھے دن وہ پھر زمر سے لے کے واقعہ تک، اور پھر اسی طرح سورہ واقعہ کے بعد پھر وہ آگے چل کے 2 دن میں قرآن کریم کو پورا کر لیتے تھے. فاتحہ اور پھر سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ 4 اور سورہ عنکبوت 5، سورہ زمر 6 اور سورہ واقعہ 7. یعنی پہلے دن وہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے سورہ انعام تک، پھر دوسرے دن انعام سے یونس تک، اور تیسرے دن یونس سے طٰہٰ تک، اور چوتھے دن طٰہٰ سے عنکبوت تک، اور عنکبوت سے پھر 5ویں دن سورہ زمر تک، اور زمر سے لے کے سورہ واقعہ تک 6 دن، اور سورہ واقعہ سے لے کے آخر تک پھر 7 دنوں میں وہ اس طرح قرآن کریم کو پورا کر لیتے تھے. یہ قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے پڑھا جاتا تھا، 7 حصوں میں تقسیم کر کے 7 دنوں میں قرآن کریم پورا مکمل ہو جایا کرتا تھا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے عمل حاصل کریں. علم تو ہو گیا، اور ہمت کر کے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے ویسے پڑھیں. اچھا بھائی ویسے نہیں ہو سکتا تو روزانہ ایک پارہ پڑھ لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 40 دن میں مکمل کر لے. اچھا بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں 2 مرتبہ تو قرآن کریم پڑھے نا. اب کہ یہ بھی نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سچا اور پکا مسلمان رہنا ہے تو یہ بات نہیں ہو سکتی. سچے اور پکے مسلمان بننے اور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی، اپنے اوقات اس کا صحیح استعمال کرے.